السحر إن الله سيبطله۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ روحانی سوالات کے اندر آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ایک بہن نے کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جس عورت پر جادو جنات کا اثر ہو اور وہ حیض کی حالت کے اندر ہو جائے تو اس کی بیماری کے اندر اضافہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اور دوسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو عورتیں حیض کی حالت کے اندر ہوں وہ جادو جنات کا علاج کیسے کریں، وہ اس سے کیسے بچیں؟ جی بہت اہم سوال ہے۔ پہلے بات تو یہ ہے کہ پہلے میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت کے اندر جب عورت ہوتی ہے تو وہ اس پر جادو جنات کا اثر زیادہ کیوں ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت زیادہ ناساز کیوں ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت زیادہ خراب کیوں ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھے کہ جادو کا علاج کس کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ جادو کا جو علاج ہے وہ اذکار کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نماز کے ذریعے، ٹھیک ہے، اللہ کی جو عبادات ہیں، شرعی جو اس کا علاج ہے، سنت طریقہ ہے، وہ اس سے ان چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ جب عورت نارمل حالت میں اندر ہوتی ہے، اس کو حیض نہیں ہوتا، وہ پاک صاف ہوتی ہے، تو وہ نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، اذکار بھی کرتی ہے، تسبیحات بھی پڑھتی ہے، تمام عبادات وہ کرتی ہے اور اپنا علاج بھی کرتی ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو وہ نارمل رہتی ہے، اس کی جو بیماری ہے اس میں کمی آتی ہے۔ لیکن جب عورت حیض کی حالت کے اندر چلی جاتی ہے، وہ ناپاک ہو جاتی ہے، تو چونکہ نماز بھی معاف ہے، قرآن کو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے، تو وہ عورت اپنی بہت ساری عبادات کو چھوڑ بیٹھتی ہے۔ تو جب وہ عورت اپنی عبادات کو چھوڑ بیٹھتی ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھتی ہے، اس لیے جب عورت حیض کی حالت کے اندر ہوتی ہے تو جادو جنات کا اثر اس پر بہت آسانی کے ساتھ جادوگر کر بھی سکتا ہے، کرتا بھی ہے، اور اس کا وار بھی بہت آسانی سے اس تک پہنچتا ہے، اس کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے حیض کی حالت کے اندر عورتوں کی طبیعت زیادہ کیوں خراب ہوتی ہے جو جادو جنات کی مریضہ ہوں۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ ہم جادو جنات سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حیض کی حالت کے اندر جو عورتیں ہیں وہ اپنا علاج کیسے اس کو برقرار رکھیں، جاری رکھیں۔ دیکھیں ہمارا ایک مائنڈ بہت غلط بن چکا ہے کہ جو کنسیپٹ ہم نے بنا لیا ہے کہ جب عورت حیض کی حالت کے اندر ہو، مینسز کو شروع ہوں، پیریڈز کو آ جائے، تو وہ ہر چیز کو چھوڑ بیٹھے، ہر چیز سے وہ قطع تعلقی کر دے، اذکار سے بھی، قرآن سے بھی، نماز سے بھی، ہر چیز سے۔ ہاں جو چیزیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں ان سے تو منع ہو، لیکن ہم ہر چیز کو چھوڑنے کا جواز نہیں بنتا۔ نماز سے منع کیا، اب نماز نہ پڑھے، قرآن کو ہاتھ لگا کر پڑھنے سے منع کیا۔ زبانی اگر کوئی عورت قرآن پڑھتی ہے وہ جائز ہے، کوئی دعائیں وہ قرآن پڑھتی ہے وہ جائز ہے، وہ کوئی اذکار کرتی ہے وہ جائز ہے، وہ کوئی تسبیحات کرتی ہے وہ جائز ہے، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ وہ عورت ذکر و اذکار نہ چھوڑے، اللہ کا ذکر نہ چھوڑے، وہ زبانی اپنی زبان پہ استغفار بھی پڑھتی رہے، اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتی رہے، اللہ کی حمد بھی بیان کریے، تسبیحات بھی بیان کرتی رہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ حفاظت کی دعائیں بھی پڑھتی رہی، آیت الکرسی کی تلاوت بھی کرتی رہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت بھی کرتی رہے زبانی، ٹھیک ہے، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر وہ تسبیحات بھی کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے۔ لیکن ہمارا مائنڈ یہ بن چکا ہے کہ جو عورت حیض کی حالت کے اندر ہو جاتی ہے ان سب چیزوں سے وہ بڑی ہو جاتی ہے، وہ پڑھنا اس کو منع ہے، اس پر حرام ہے۔ یہ بہت غلط کنسیپٹ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ سب نے جو واقعہ سنا ہوگا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے جاتی ہیں، تو جب وہ قریب پہنچتی ہیں تو حج کے ایام بھی قریب ہیں، کچھ دن باقی ہیں، اور ان کو حیض شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بہت پریشان اور روتی ہیں کہ میری کیسی قسمت ہے کہ حج پر میں آئی ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ اور مجھے حیض آ گیا۔ تو اللہ کے رسول کو جب یہ بات پتہ چلی تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ تم پریشان نہ ہو، تم نماز نہ پڑھنا، تم کعبے کا طواف نہ کرنا، باقی تمام کے تمام اذکار کرنے کا حکم دیا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی عورت جادو جنات کی مریض ہو، اس کو کوئی ایسا سایہ وغیرہ ہو، جناتی اثرات ہوں، شیاطینی اثرات ہوں، نظر بد کا مسئلہ ہو، جادو کا مسئلہ ہو، جو اس کو علاج بتایا گیا ہے وہ اس نے کرنا ہے۔ قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر وہ پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے، وہ اذکار کر سکتی ہے، جو دعائیں اس کو بتائی جاتی ہیں وہ کر سکتی ہے، وہ پڑھ سکتی ہے، وہ دم اپنے اوپر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بس نماز نہیں پڑھ سکتی اور قرآن کو ہاتھ لگا کر وہ نہیں پڑھ سکتی، باقی کام وہ کر سکتی ہے۔
تو اپنے مائنڈ کو بدلیں، اپنے اس غلط کانسیپٹ کو بدلیں کہ جب عورت حیض کی حد کے اندر ہوتی ہے تو سب کچھ چھوڑنا ہے، سب کچھ نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب ہم سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں تو اس لیے ان اثرات کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جادو جنات کا اثر ہم پر زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سب کچھ نہیں چھوڑنا، آپ اذکار بھی کریں، تسبیحات بھی پڑھیں، جو علاج آپ کو بتایا گیا ہے وہ کریں، جو دعائیں آپ کو حفاظت کی بتائی گئی ہیں وہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ پر وہ اثر زیادہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جادو جیسے موذی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے حامی ناصر ہوں، واللہ عالم بالصواب۔